बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज क्लास 7 की इस्लामियत का फर्स्ट चैप्टर जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमने जो है वो इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो अक़ीदा रिसालत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको लास्ट टाइम अक़ीदा रिसालत क्या होता है इसके बारे में बताया था, और अगला जो टॉपिक हमारा था वो अक़ीदा रिसालत के तकाज़े, यानी जब हम किसी अक़ीदे पर यकीन रखते हैं तो वो हमसे कुछ तकाज़ा करता है कि हम जो है उस पर ईमान लाते हुए किस किस्म के जो है वो अपने बिहेवियर का इजहार करें, या हमारे अंदर जो है वो किस बात पर ईमान होना चाहिए, ठीक है। और उसके नतीजे में फिर हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो अक़ीदा रिसालत जो है वो हमसे तकाज़ा कुछ तकाज़े करता है। उन तकाज़ों में हमने जो है वो सबसे पहले पढ़ा था अम्बिया की खुसूसियात, ठीक है, कि अम्बिया के अंदर क्या क्या खुसूसियात होती हैं या थी। और उसके बाद जो है अल्लाह ये अक़ीदा रिसालत का दूसरा तकाज़ा हमसे क्या करता है कि हम जितने भी अम्बिया कराम आए हैं उनकी हम इताअत करें, ठीक है। इताअत ज़रूरी है क्योंकि जो भी वो कुछ कहते हैं हमें जो तालीम उन्होंने दी वो अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि जू का तू जो है वो अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। तो ये हम अब इस बात का तकाज़ा करता है कि हम जो है तमाम नबियों की तमाम बातों पर अमल करें, ठीक है। अब जो है आज हम इसका तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम अक़ीदा रिसालत के तकाज़े, ठीक है, इसमें जो है हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अम्बिया की खुसूसियत, समझ आ गया आप लोगों को। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इताअत रसूल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ख़त्म नबूवत। तीसरा जो हमसे तकाज़ा करता है अक़ीदा रिसालत कि हमारा ईमान किस पर हो, कि ख़त्म नबूवत भी होना चाहिए। और उसके बाद चौथा इसका तकाज़ा है मोहब्बत व अक़ीदा। ये दोनों टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज जो है हम आपको ख़त्म नबूवत के बारे में बताएंगे। ख़त्म नबूवत का मतलब अल्लाह ताला ने बनी नो इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए नबूवत का जो सिलसिला शुरू किया, नबियों को भेजने का जो सिलसिला शुरू किया, यानी रिसालत का जो अमल शुरू हुआ था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो जाता है। यानी कि आप जो हैं अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि नबूवत का जो सिलसिला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबीय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीय्यीन हैं, ठीक है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद है, हदीस है, अना ख़ातमुन नबीय्यीन वला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो ये आप की बात समझ में आई कि ख़त्म का मतलब होता है मोहर लगा देना, यानी कि नबूवत का जो सिलसिला था उस सिलसिले को अब ख़त्म कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही हमारे लिए तक़लीद का सबब है, यानी कि हम जो है उन्हीं की तक़लीद करेंगे, इसके अलावा हम किसी की तक़लीद नहीं करेंगे। तक़लीद का मतलब होता है पीछा करना या उस पर
چلنا، اس بات کو عمل کرنا، اس بات کسی بھی کو بھی ہمیں تربیت دی ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اس کو فالو کرنا، عمل کرنا اس پر، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت سے روز اول سے لے کر آج تک جو ہے ہم دیکھتے تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اور دوسرے کے بعد تیسرا، ایک سلسلہ چلتا رہا، اور تقریباً 1,24,000 کے قریب جو ہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے ان کی جو تعلیمات تھی وہ ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، محفوظ، مطلب لوگ جو ہے اسے بھول جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بھول جاتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس میں تبدیلیاں کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ ضرورت پھر جب وہ نبی چلا جاتا تھا اس دنیا سے اور اس کی جو قوم کے جو لوگ ہوتے تھے اس تعلیمات کو بھول جایا کرتے تھے، تو پھر ضرورت پیش آتی تھی کہ کوئی نیا نبی جو ہے وہ دنیا میں آئے اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک اور نبی کو دنیا میں بھیج دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور لوگ جو ہے وہ جب تعلیمات اللہ کے پیغام کو بھول جاتے تھے، نبی کے بتائے ہوئے راستے کو بھول جاتے تھے، باتیں بھول جاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا نبی اس دنیا میں بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام وضع کیا، بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ایک ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوا ایک ایک عمل جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی صورت میں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کو قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو ہے یہ قرآن پاک جو میں نے نازل فرمایا ہے اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، اس پہ کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کا وعدہ فرماتے ہیں تو اس سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات عملی طور پر بھی اور احادیث کی صورت میں جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اب ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم جو ہے قرآن سے ہدایت لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے اسوہ حسنہ، اس نے اس سلسلے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس سلسلے میں کیا عمل کیا اس سے ہم رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہ نبی کی احادیث موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے جو ہے مختلف موقعوں پر کیا فرمایا، تو وہ احادیث کی صورت میں موجود ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اب جو ہے اس دور کے لوگوں کو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ بتایا میں نے آپ کو کہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت کے صحابہ نے اس پر جو ہے وہ اس کو یاد کیا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کو، بے شمار لوگ جو ہیں مسلمانوں کو قرآن پاک زبانی یاد ہے، لہٰذا اس کے ایک زبر زیر میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیش نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور انہی کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں جو ہدایت لیں گے یا جو بھی انہیں رہنمائی چاہیے ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے ہی حاصل کریں گے۔ تو ختم نبوت سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا ہے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اسی بات پر ایمان رکھنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی؟ چلیے جی سب بچے آپ اپنی کاپی نکال لیجیے جلدی جلدی، شاباش۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، آپ اس ختم نبوت کا جو ٹاپک ہے اسے اپنی کاپی میں لکھیں۔ لکھ لیا؟ ویری گڈ۔
क्लास पर جی آپ کی کتاب میں جو ختم نبوت کا پیراگراف ہے اس کو اپنی کاپی میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ ویری گڈ، لکھ لیا سب بچوں نے؟ چلیے اب ہوم ورک دیتے ہیں آپ کو. آپ نے ہوم ورک سے اس کوشچن کا آنسر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت کی وضاحت چند جملوں میں کیجیے. ٹھیک ہے، سب نے ہوم ورک لکھ لیا؟ جی تو آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لاسٹ ٹاپک محبت و عقیدت اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.